لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ اس لیے کہ پہلے مرد کو اپنی فیملی لائف کو خوشگوار گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان باتوں کو سمجھنا اچھی طریقے سے ضروری ہے۔ آج ہی مجھ سے ایک رپورٹر نے انٹرویو لیا اور اس میں ان کے کویشچن میں سے ایک کویشچن یہ تھا کہ عورتوں کے لیے تو آپ پابندی کی بات کرتے ہیں، لیکن مرد جو رات رات بھر فیس بک پر چیٹنگ پر لگے رہتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ بات غلط نہیں، سوال غلط نہیں ہے۔ اب آئیے کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، کچھ باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ مردوں کے لیے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک لڑکی جب ایک مرتبہ اپنے ماں باپ رشتہ دار سب سے جدا ہو کر سب کو چھوڑ کر آپ کو اپنا شوہر تسلیم کر لیتی ہے اور ماں کا گھر چھوڑ دیتی ہے، باپ کا گھر چھوڑ دیتی ہے، آپ پر بھروسہ کر کے جب آ جاتی ہے تو آپ کی فرسٹ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ اس آنے والی کو اتنا پروٹیکشن فراہم کریں کہ وہ کبھی پلٹ کر کے اپنے ماں باپ کے گھر پر سکون کے لیے جانے کا تصور نہ کرے، بلکہ وہ یہ سوچے کہ سارا سکون تو اللہ نے میرے شوہر کے گھر میں مجھے دے رکھا ہے۔ پہلی رسپانسبلٹی۔ اب یہاں پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ بہت سارے ایسے بھی ہمارے ساتھی ہوں گے جن کی شادی 20 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی، اس وقت ان کی ابتدائی زندگی ہوگی، شہرت کی بلندی پر نہیں پہنچے ہوں گے، دولت نہیں ہوئی ہوگی، غربت کی زندگی گزار رہے ہوں گے اور جاب کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے۔ ماں باپ نے کہہ دیا ہوگا بیٹا میں تیرا صحرا دیکھنا چاہتی، ماں نے کہہ دیا صحرا دیکھنا چاہتی ہوں، باپ نے کہہ دیا اور پھر اس کے بعد شادی ہو گئی۔ اب اس وقت جو شادی ہو گئی، اب غربت کی وجہ سے کوئی لڑکی نہیں دے رہا تھا، بڑی مشکل سے کہیں رشتہ طے ہوا، اب لڑکی آئی، شادی ہو گئی، بیوی کی حیثیت سے آپ نے قبول کر لیا۔ اب آپ کچھ دنوں تک تو اس کی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں، تم تو مجھے حور جیسی لگ رہی ہو، تم ایسی لگ رہی ہو، تم ویسی لگ رہی ہو، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ وہی نوجوان ترقی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتا ہے۔ پہلے ایک ملازم تھا، سیلس مین ہوگا، پھر مینیجر بن گیا، دولت آ گئی، پرسنالٹی اچھی ہو گئی، کاریں ہو گئی۔ اب لایا تھا تو غریب کی بیوی بچی، غریب کی بچی کو گھر میں لایا تھا۔ اب جب دولت اس کے پاس آ گئی، شہرت اس کے پاس آ گئی تو اس سے ہر کسی کو انسیت ہونے لگی۔ اب وہ اپنی بیوی کو ہلکی نظر سے دیکھنا شروع کرتا ہے، یار دوسروں کی بیوی دیکھو، میری بیوی دیکھو، اس کو تو سلیقہ نہیں ہے، ان پڑھ ہے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، لک نہیں ہے، پہننے کا سلیقہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں وہ کہنا شروع کرتا ہے۔ اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ 2-4 بچوں کے بعد اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کہیں اور کسی اور کے افیئر میں جا کر کے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میری غلطیوں کی وجہ سے مجھے ٹیمپرری خوشی تو مل جائے گی لیکن میرے بچوں کا فیوچر برباد ہو جائے گا۔ یہاں ایک بہت سنبھلنے والی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت گلف کی سچویشن یہ ہے کہ جن سعودیوں نے کئی شادیاں کی ہیں اور کئی شادیاں کرنے کے بعد بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیا، آج وہ بچے گلیوں کے اندر آوارہ بن کر کے گھوم رہے ہیں، نہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے، نہ ان کے پاس کوئی تہذیب ہے، بلکہ وہ بچے جیسے تیسے پل رہے ہیں اور آوارگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے بچوں کے فیوچر کو تباہ کر دیا اور اس کے بعد وہ بچے آوارگی کے راستے پر چلے گئے۔ میں آپ کو بتاؤں، اب یہاں یہ ذہن کے اندر رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر بھی جو غریب تھے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں غریب ہوں، سرکار میرے لیے کوئی نصیحت فرمائیں۔
سرکار نے فرمایا شادی کر لو. کہا حضور میرا پورا نہیں ہوتا, بیوی کا پورا کہاں سے کروں گا؟ سرکار نے فرمایا اللہ اس کے نصیب کا تجھے عطا فرما دے گا. اور انہوں نے شادی کی اور مولا نے بیوی کے قدموں کی برکت سے مالا مال کر دیا. تو وہ شخص جو ترقی کو اپنی محنت سمجھتا ہے, وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ یہ میری بیوی کی قدموں کی برکت ہے؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ترقی عطا فرمائی؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اللہ عز و جل نے مجھے اس کی وجہ سے شہرت عطا فرمائی؟ مائنڈ ڈائیورٹ کیوں کرتا ہے؟ اور آج پاپولیشن لڑکیوں کا زیادہ ہونے کی وجہ سے آج بہت سارے ایسے جن کے بچے جوان ہیں, ان کو بھی 18 سال کی لڑکیاں جو ہے وہ آفر کرتی ہیں اور ان کے ساتھ افیئر کر کے ان کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں. لیکن میں خاص طور پر گزارش کروں گا مردوں سے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے بیوی بچوں کی کسی بھی طریقے سے حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. مرد تو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کسی کو نہ دیکھے, لیکن خود کے بارے میں یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس کی بیوی کی بھی تو آرزو ہے نا کہ میرے شوہر کا ذہن ڈائیورٹ نہ ہو, وہ آوارگی نہ کرے, وہ ادھر ادھر تانکا جھانکی نہ کرے, رات بھر خود فیس بک پر بیٹھا ہو اور پھر فخر سے اپنی بیوی کو کہے میں کیا بتاؤں تیرے سے کئی اچھی لڑکیاں مجھے آفر کر رہی ہیں پرپوز, اور کتنی مجھ پر مرنے کے لیے تیار ہیں. اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو فیملی لائف کے ڈسٹرب ہونے کا بیسک ریزن جو ہے وہ کسی حد تک مردوں کی آوارگی بھی ہے اور مردوں کی بے راہ روی بھی ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, اس رشتے کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا, سمجھاؤں گا آپ کو. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, اگر کسی لڑکی کے ساتھ افیئر ہو جائے اور وہ لڑکی کہے کہ مجھے آئی فون چاہیے تو لا کر دے دے گا, وہ کہے گی سیمسنگ چاہیے تو لا کر دے دے گا, وہ کہے گی فلاں شو روم سے مجھے ڈریس چاہیے تو لا کر کے دے دے گا, وہ کہے گی مجھے رینگ چاہیے تو وہ لا کر کے دے دے گا. لیکن اگر بیوی کہے مجھے چپل چاہیے ٹوٹ گئے ہیں, پیسہ نہیں ہے میرے پاس, یہ سچویشن ہے سوسائٹی کی. بڑا نازک رول اس وقت جو ہے مرد پلے کر رہے ہیں, اور خاص طور پر دیکھیں کہ بیوی کو اگنور کرنا اس وقت معاشرے کے نوجوانوں کا اور معاشرے کے مردوں کا ایک حال بن چکا ہے. اب یہاں ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں بیوی کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی, اسے زندگی بھر یاد رکھنا. یہ رشتہ جو ہے نا, یہ گیو اینڈ ٹیک کا رشتہ ہے. گیو اینڈ ٹیک کا رشتہ, لو اور دو. آپ جس طریقے سے اپنے شوہر سے امید رکھتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کو پیار دے, تو آپ بھی اپنے شوہر کو پیار دو. آپ چاہتے ہیں کہ شوہر آپ کو اٹینشن فراہم کرے, تو آپ بھی شوہر کو اٹینشن. اب یہ نہیں, میں نے ابھی پرسوں ہی کی بات ہے, ایک فیملی کو میں نے جو ہے وہ سمجھایا, رات کو 1:30 بجے بہن سے ڈسکس کر رہی تھی, مجھے میسج آیا کہ حضرت دیکھو یہ رات کی, سمجھایا میں نے کہ یہ کوئی وقت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچتی نہیں ہے بہت ساری عورتیں, اور مرد بھی نہیں سوچتے, اور گیو اینڈ ٹیک کا یہ رشتہ ہے. آپ جو چیز کی امید آپ چاہتے ہیں, جیسے مرد کی پوزیشن ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ اچھی طریقے سے بن سنور کر آپ کا ویلکم کرے, وہ اچھی طریقے سے صاف ستھرے کپڑے پہنی ہوئی ہو, جب آپ گھر پہنچے تو صاف صفائی کا ماحول اچھا ہو, گھر میں ساری چیزیں سلیقے سے ہوں, بچے اچھی طریقے سے تیار ہو کر کے ہوں, اور آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ گھر میں اینٹی کرتے ہیں, سگریٹ پیتے ہوئے, تمباکو کھاتے ہوئے, گٹکا کھاتے ہوئے, اور پھر جیسے تیسے بیٹھے, لاؤ کیا کھانا ہے جلدی سے دو, کھائے پیے, اور منہ سے بدبو آ رہی اور بیٹھ گئے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. تو بیوی سے تو آپ امید رکھتے ہیں کہ بالکل صاف ستھری رہے, اور خود کا حال کیا ہے؟ اب اس کے لیے اصول کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ آپ گھر جب پہنچیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ جتنے بھی آپ کے ٹینشن, چاہے وہ بزنس کے ہوں, چاہے جاب کے ہوں, چاہے کوئی بھی آپ کے ٹینشن ہو, ان کو سب کو گھر کے دروازے پر رکھ کر کے آپ گھر میں جب انٹر ہوں تو مسکراتے ہوئے انٹر ہوں, مسکراتے ہوئے انٹر ہوں. اور مسکراتے ہوئے گھر میں انٹر ہونا
یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہنستے ہوئے گھر میں انٹر ہوں، جائیں، اپنا سامان رکھیں، بیگ رکھیں، فریش ہوں، شاور لیں، برش کریں، اچھی طریقے سے تیار ہوں، کپڑے چینج کریں، اور اس کے بعد فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کریں۔ اور بہت ساری عورتوں کی جو پرابلمز ہے اس کو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن مردوں کو میں بتاؤں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، فیملی لائف ڈسٹرب کیوں ہوتی ہے۔ اچھی لائف کے لیے آپ کو پرفیوم استعمال کریں، خوشبو لگائیں، مردوں کو تو اجازت ہے، لیکن وہی بدبو بدن سے آ رہی ہے، اور وہی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عجیب سچویشن ہوتی ہے گھر پہنچنے کے بعد، ساری تھکان کے بعد ان کو بس رشتہ بسی، بیوی ذرا سر میں تیل لگا دو، پیر دبا دو، الیاذ باللہ۔ کہاں سے ہم نے یہ سب سیکھا ہے؟ یہ گیو اینڈ ٹیک کا رشتہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو سرکار کے آنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضور جب گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد تحکمانہ انداز نہیں ہوتا تھا، یعنی آرڈر کرنے والی پوزیشن نہیں ہوتی، بلکہ حضور خود اپنا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دے دیا کرتے تھے۔ یہ میرے آقا کی سچویشن۔ آج تو طلاق کی وجہ بھی بسا اوقات یہ بن جاتی ہے کہ میں گھر میں انٹر ہوا، بیوی نے مجھے پانی تک نہیں پوچھا، اس کے ماں باپ نے یہ بھی نہیں سکھایا، ایسی بیوی کو گھر میں رکھ کے میں کیا کروں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس دور جہالت کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ گھر میں جب انٹر ہوں مسکراتے ہوئے انٹر ہوں۔ اور دوسری چیز، آپ گھر میں داخل ہوں تو اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کریں۔ اس طریقے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی مشکل سے میں نے پورا دن کاٹا ہے تمہارے بغیر، لیکن یہ ساری باتیں تو کسی اور کے لیے آپ نے چھوڑ رکھی ہیں نا۔ آج کا نوجوان یہ سارے جملے، اظہار محبت یہ حکم ہے، اپنی بیوی سے اظہار محبت یہ حکم ہے کہ آپ کرو، کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، یہ کہو تم اپنی بیوی سے، اور بلکہ اس کو پروف کرو۔ اور پروف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے ایبسنٹ کے اندر، اس کی جدائی کے حوالے سے آپ کو فکر مند رہنا چاہیے۔ وہ اگر ماں کے یہاں گئی، خیریت سے پہنچی کہ نہیں پہنچی، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، آرام سے تو ہے، دن میں 2-4 مرتبہ اس کی خیریت پوچھ لیں تو اس سے بھی محسوس ہوگا میں اکیلی نہیں، میرا کوئی ہے۔ لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ بس گئی تو گئی، اللہ کرے کہ اب یہ نہ آئے، یہ سوچ ہوتی ہے۔ کہاں سے رشتے اچھے رہیں گے؟ میں جو باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں اسے دل و دماغ میں محفوظ کیجئے، اور آپ اگر سوسائٹی کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ چیز نمایاں طور پر ملے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑا سبب بن جاتی ہیں آپس کے ڈسپیوٹ کا اور رشتے کی دراڑ کا۔